अस्सलाम वालेकुम जानीस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। जिधर भी होंगे अल्लाह के रहम करम से उसकी हिफाजत में होंगे। सो यार, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो बेसिकली ये है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स इसका कंपैरिजन करने वाले हैं। सो यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी गुजारिश ये है कि यार चैनल को लाजमी अब सब्सक्राइब कर ले। सब वॉच कर रहे होते लेकिन सब्सक्राइब करना कोई भी नहीं कर रहा यार। सो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। एयरफोर्स किसी भी जंग में अहम तरीन और फैसला कुन किरदार अदा करती है। एयरफोर्स का मकसद न सिर्फ अमन और जंग में अपनी फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत, बल्कि जंग की सूरत में दुश्मन पर मुकम्मल फ़ज़ाई बर्तरी और दुश्मन की अहम तनसीबात और अहदाफ को निशाना बनाकर उसे बेबस और लाचार कर देना भी होता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल 1967 में होने वाली अरब इसराइल जंग थी, जिसमें इसराइल को अपने से कई गुना बड़ी अरब ताकतें, जिनमें मिस्र, शाम, उर्दन, इराक शामिल थे, का सामना था। जंग शुरू होते साथ ही इसराइली तैयारों ने मिस्र, इराक और शाम की हदूद में घुसकर उनकी एयर बेसिस और मिलिट्री तनसीबात पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके बायस उन ममालिक की फ़ौजी ताकत नाकारा हो गई और इसराइल ने बआसानी वो जंग सिर्फ 6 दिनों में जीत ली। आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान और इंडियन एयर फोर्सेस के दरमियान और देखेंगे मौजूदा दौर में कौन सी फ़ज़ाइयत दूसरी पर बरतरी रखती है। दोस्तों, यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि इंडियन मिलिट्री का बजट 53 अरब डॉलर है, वही पाकिस्तान का सिर्फ 11 अरब डॉलर है। इतने कम बजट में पाकिस्तान एयरफोर्स ने ख़ुद को इंतहाई एफिशिएंट और दुश्मन के मुकाबले के लिए कम वसाइल में बेहतर तौर पर तैयार किया है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि पहले इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स के दरमियान तादाद की शरह 3:1 हुआ करती थी, जो कि अब कम होकर 1.4:1 पर आ चुकी है। इस वक्त इंडियन एयरफोर्स और गवर्नमेंट एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि किसी तरह से तादाद के इस फ़र्क को 2:1 पर लाया जाए। इंडियन एयरफोर्स IAF इस वक्त ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। वहीं पाकिस्तानी एयरफोर्स PAF ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी एयरफोर्स में शुमार की जाती है। इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूद टोटल एयरक्राफ्ट की तादाद 2416 है। वहीं पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास टोटल एयरक्राफ्ट की तादाद 1382 है। फाइटर एयरक्राफ्ट्स की बात की जाए तो इंडियन एयरफोर्स के पास इनकी तादाद 584 है, जिसका बड़ा हिस्सा सुकोई 30 MKI और MiG-21 बाइसन तैयारों पर मुश्तमिल है। इंडियन एयरफोर्स के पास सुकोई 30 MKI तैयारों की तादाद 260 है, वहीं MiG-21 बाइसन की तादाद 132 है। दीगर फाइटर एयरक्राफ्ट्स में 68 MiG-29, 41 मिराज 2000 और 18 LCA तेजास शामिल हैं। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में फ्रांस से खरीदे गए 3 रेफाल तैयारे भी अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट किए हैं। वहीं अगर पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की बात की जाए तो इनकी तादाद 382 है, जिनमें से ज़्यादातर पाकिस्तान के अपने बनाए गए JF-17 थंडर शामिल हैं, जिनकी तादाद 118 है। इसके अलावा 76 F-16 और 90 डिसाल्ट मिराज 3 भी पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा हैं। अटैक एयरक्राफ्ट्स की बात की जाए तो इंडिया के पास इनकी तादाद 698 है, जिनमें जैगवार और MiG-27 तैयारे शामिल हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 439 अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं, जिनमें डिसाल्ट मिराज 5 और चैंगडू F-7P एयरक्राफ्ट शामिल हैं। यूँ अगर तादाद के हवाले से देखा जाए तो फाइटर और अटैक एयरक्राफ्ट्स की मद में इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तान एयरफोर्स पर बरतरी हासिल है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स की बात की जाए तो इंडियन एयरफोर्स के पास इनकी तादाद 248 है, वही पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास इनकी तादाद 51 है। एवोक्स की बात की जाए तो ये ऐसा तैयारा है जो कि लॉन्ग रेंज रेडार के तौर पर काम करता है और दुश्मन के तैयारों को तवील दूरी से डिटेक्ट कर सकता है, और ये सर्वेलेंस और एयर डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स के पास इनकी तादाद 5 है, वहीं पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास इनकी तादाद 10 है। इंडियन एयरफोर्स के पास ट्रेनर एयरक्राफ्ट की तादाद 364 है, वहीं पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास इनकी तादाद 275 है।
ہیلی کاپٹرز کی بات کی جائے تو انڈین ایئر فورس کے پاس ان کی تعداد 692 ہے، جن میں سے اٹیک ہیلی کاپٹرز کی تعداد صرف 17 ہے، جن میں دھروو، چیتا، MI-17، MI-27، ہال لائٹ کمبیٹ ہیلی کاپٹر، اپاچی AH-64E اور حال ہی میں امریکہ سے خریدے گئے CH-47 چنوک ہیلی کاپٹرز شامل ہیں، جبکہ پاکستان ایئر فورس کے پاس اس وقت 322 ہیلی کاپٹرز موجود ہیں، جن میں 55 اٹیک ہیلی کاپٹرز شامل ہیں، جن میں روسی ساختہ مل MI-17 اور امریکی ساختہ بیل AH-1F کوبرا اٹیک ہیلی کاپٹرز شامل ہیں۔ بات کی جائے اگر ان مینڈ ایریل وہیکل یعنی UAVs یا ڈرونز کی، تو انڈین ایئر فورس کے پاس اس وقت 325 UAVs موجود ہیں، جن میں سے زیادہ تر اسرائیلی ساختہ ہیں، جن میں IAI ہیروپ، IAI ہیرون، IAI سرچر اور DRDO لکشیا ڈرونز شامل ہیں۔ ان میں سے IAI ہیروپ ایک اٹیک ڈرون ہے، جبکہ IAI ہیرون اور IAI سرچر پیٹرولنگ، جبکہ DRDO لکشیا ایک ایریل ٹارگٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے پاس UAVs کی کل تعداد 180 ہے، جن میں پاکستان کا اپنا بنایا ہوا ایک اٹیک UAV براق بھی شامل ہے۔ دیگر UAVs میں ستوما جاسوس 2، سیلکس گلیلیو فیلکو، GIDS شاپر، GIDS عقاب سرویلنس اور ریکونیسنس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کو انڈین ایئر فورس پر سب سے بڑا اور واضح ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کی ایئرکرافٹ فلیٹ میں زیادہ تر اس کے اپنے مینوفیکچر کردہ JF-17 طیارے شامل ہیں۔ پاکستان ایئر فورس بڑے پیمانے پر اپنے میراجز اور پرانے MiG طیاروں کو JF-17 تھنڈر سے ریپلیس کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے اور فیوچر میں اس کا مزید ارادہ رکھتی ہے۔ وہیں دوسری طرف انڈین ایئر فورس کو اپنی فلیٹ میں موجود بڑے پیمانے پر پرانے MiG طیاروں کو ریپلیس کرنے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان کو JF-17 کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پاکستان اس طیارے میں اپنے خود ساختہ میزائل اور ہتھیار لگا سکتا ہے۔ بھارت نے پاکستان سے مقابلے اور اپنی ایئرکرافٹ فلیٹ کو جدید بنانے کے لیے فرانس سے 36 رفال طیاروں کی ڈیل کی ہے۔ ٹوئن انجن والے اس طیارے میں BBRV ٹیکنالوجی موجود ہے، یعنی یہ دشمن کے کسی بھی ہدف کو انتہائی دوری سے نشانہ بنا سکتا ہے اور اس کے لیے اسے دشمن کی سرحد میں گھسنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ رفال طیارہ جدید سٹیلتھ ٹیکنالوجی سے بھی لیس ہے، یعنی یہ اپنی طرف آتے ہوئے میزائلوں کا رخ بھی موڑ سکتا ہے۔ رفال طیاروں سے مقابلے کے لیے پاکستان اپنے JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور F-16 طیاروں پر انحصار کرے گا، جبکہ F-16 طیاروں میں بھی کافی حد تک رفال جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ دوستو، پاکستان ایئر فورس کے پاس موجود طیاروں کی ایوریج ایج انڈین طیاروں سے کم ہے۔ پاکستانی پائلٹس کا ایوریج فلائٹ ٹائم بھی انڈین پائلٹس سے زیادہ ہے۔ دوستو، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جنگ میں صرف طیاروں کی تعداد اور ٹیکنالوجی ہی میٹر نہیں کرتی، بلکہ پائلٹس کا ہنر اور مہارت بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دوستو، آپ کے نزدیک کون سی ایئر فورس زیادہ بہتر اور پروفیشنل ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ویسے میں ویڈیو تو مجھے کافی زیادہ اچھی لگی ہے، لیکن میں یہ بات کہنا ضرور چاہوں گا یار کہ ہم لوگ یار ایک دوسرے کو دیکھ کر یعنی کہ ہم یہ بنا رہے ہوتے ہیں نا کہ جیسا یار اس نے یہ تیار کر لیا تو میں یہ تیار کر لوں گا، اس نے یہ تیار کیا تو میں یہ تیار کر لوں گا اپنے ملک کے دفاع کے لیے۔ لیکن یار میرا جو کہنا ہے، میرا جو ماننا ہے نا یار، ہر ایک کنٹری کو یار یہ کرنا چاہیے کہ جو غریب عوام ہے نا، جتنا بجٹ آپ اس پہ دے رہے ہیں نا، اس فورس پہ، آپ یار وہ اس کے تھوڑا سا حصہ یار اگر غریب عوام کو دے دو نا تو وہ کافی زیادہ خوش ہو جائے گی۔ یار میرا یہ ماننا ہے کہ یار بالکل لڑائی چھوڑ دینی چاہیے یار، یہ بالکل بھی نہ سوچو کہ یار یہ کر رہا وہ کر رہا۔ یار بھائی چارے کی طرح رہو۔ زندگی کتنی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی لائف کتنی ہے، آپ کتنے سال جئیں گے یار، کسی کو بھی نہیں پتہ کہ اس کی 2 پل کی زندگی ہے، 3 پل کی، 4 پل کی، کتنی زندگی ہے یار وہی 2-3 پل آپ اگر خوشی سے گزار لیتے ہیں تو یار کافی زیادہ جو اچھا ہے یار وہ امپیکٹ پڑتا ہے لائف پر بھی، اور ہر ایک کے ساتھ یار خوشی ہر ایک کے ساتھ یار آپ خوش اخلاق سے ملیں اور خوش رہیں گے تو یار دنیا جو ہے وہ ترقی کر رہی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہنا چاہوں گا یار کہ یہ اس ویڈیو میں کوئی ہیٹ سپیچ بالکل بھی نہیں ہے کہ یار انڈیا کو بھی ہم اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح کو پاکستان کو دیکھتے ہیں۔ یار جو لڑ رہے ہوتے ہیں، جس لائک جو لڑائی کروا رہے ہوتے ہیں،
وہ یار کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ نہ پاکستان خوش رہے نہ انڈیا، ٹھیک ہے، وہ باہر کے ممالک ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے یہ کام کروا رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ دونوں کی جنگ ہو جائے، بالفرض اگر پاکستان کی جنگ ہو جاتی ہے انڈیا کے ساتھ یا انڈیا دونوں ہم لڑ پڑتے ہیں، کیا ہوگا؟ آپ تھوڑا سا سوچیں کیا ہوگا، کتنے دیر تک جنگ چلے گی؟ حد سے زیادہ مہینہ، 2-3 مہینے، 4-5 مہینے چل جاتی ہے، سمجھ لو چل گئی، کیا ہوگا؟ پاکستان جو ہے وہ بھی ڈیمیج ہو جائے گا کافی، انڈیا بھی ڈیمیج ہو جائے گا، اس سے کیا فائدہ ہوگا اور کس کنٹری کو فائدہ ہوگا؟ یہ آپ سوچیں، کس کو فائدہ ہوگا؟ باہر کے ملکوں ممالک کو۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ ہم پہ اٹیک کر دیں گے، آپ پہ بھی اٹیک کر دیں گے، ہم پہ بھی اٹیک کر دیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ پھر وہ 300-400 سال پرانی وہ قائد اعظم کا دور، گاندھی سر کا دور، سب کے یعنی کہ وہ دور دوبارہ سٹارٹ ہو جائیں گے، دوبارہ سے ہم غلام بن جائیں گے۔ وہ یار وہ لوگ چاہتے ہی یہ ہیں کہ وہ لوگ ہم پہ قبضہ کر لیں۔ کیوں قبضہ کریں؟ کیونکہ یار یہاں پر جو قدرتی جو ہے، قدرتی عناصر کیا کہتے ہیں اس کو اس زبان میں، نیچرل ریسورسز، یار نیچرل ریسورسز کافی زیادہ ہے یار۔ اب کشمیر کو دیکھ لیں یار، اب باقی جو سٹیز وغیرہ ہیں ان کو دیکھ لیں، انڈیا میں بھی جا کے دیکھ لیں یار، کافی زیادہ یعنی کہ وہاں پر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں یار، نیچرل ریسورسز ہے۔ پاکستان میں بھی یار وہ لوگ یہاں پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ قبضہ کرتے ہیں جس کی بنا پر وہ جو ہے ہم پہ حکومت کریں گے اور ہمیں پھر سے وہ غلام بنا لیں گے یار۔ تو یار گزارش یہی ہے کہ یار ہیٹ کہہ رہا ہوں، ہیٹ اسپیچ، ہیٹ بالکل بھی نہیں ہے یار آپ لوگوں کے لیے۔ آپ لوگ ہمارے کی طرح ہو یار، آپ بھی انسان ہو، ہم بھی انسان ہیں، ہم کوئی ایلین تھوڑی ہے نا آپ کوئی ایلین ہے کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کریں یار۔ ایک ساتھ رہیں، خوش رہیں، یقین مانیں ایک چیز آپ کو میں بتا دوں، جس دن یہ لڑائی ختم ہو جائے نا، اور اس دن دیکھنا ہر ممالک ترقی بھی کرے گا، ہر ممالک جو ہے نا، یعنی کہ انڈیا بھی ترقی کرتا رہے گا اور پاکستان بھی ترقی کرتا رہے گا، اگر ہم ڈیفینس کو چھوڑ کے اپنی جو اکنامی ہے اس پہ دھیان دیں۔ تو یار ویڈیو آنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش یہی ہے کہ یار ویڈیو کو لازمی آپ لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ سو پھر ملتے ہیں یار نیکسٹ ویڈیو میں۔ بیمار بھی کافی ہوں، ابھی بھی گلا خراب ہے میرا، آواز سے پتہ چل رہا ہوگا یار۔ تو یار پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ سبسکرائب بھی کر دینا، گلا بند ہو گیا میرا بالکل، سبسکرائب کر دینا، گلا بند ہو گیا۔ میں اگلی ویڈیو 2-3 دن بعد ہی بناؤں گا۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ کتنا سمجھاؤں آپ لوگوں کو، بائے 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 بائے۔